ہماری تمنا تو یہ ہے کہ وہ محمد غوث اور ریاض دونوں کی پاؤں کی خاک ہم اپنی آنکھوں میں لگا لیں۔ اب کوئی بندہ ہو پیر، اب سوال ہے آپ حضرات سے ذرا دل تھام کے، بندہ ہو پیر، بندہ ہو لیڈر، بندہ ہو مصلح، بندہ ہو مدارس مساجد اور جناب بہت بڑے دین کا کام کرنے والا، اس کی بڑی دینی خدمات ہیں، لیکن وہ بندہ کہے کہ جی رسول اللہ کے گستاخوں کو جن دو غازیوں نے مارا ہے میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا وہ کہتے ہو میرا تعلق ہے، وہ کہتے ہو ہمارا تعلق ہے، ہم اس کے مرید ہیں، اور یہ کہتا ہوں نہیں، نہ میری ترغیب یہ ہے، نہ میری تربیت یہ ہے، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، چلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ 1929 ہے، ایک گستاخ رسول لاہور میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والا بڑئی، اس کا بیٹا ایک خنجر لے کر انارکلی بازار میں جا کر اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ نہ وہ کسی کا مرید ہے، نہ کسی کا شاگرد ہے، اور اس وقت علامہ اقبال بھی موجود ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح بھی موجود ہیں، علامہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، محدث علی پوری، اور اس وقت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وصال کو صرف 8 سال گزرے ہیں، آپ کے بہت سے خلفاء بھی موجود ہیں۔ جب غازی الدین شہید نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، سارے علماء کھڑے ہو گئے، رشتہ دار وہ کسی کا نہیں، مرید وہ کسی کا نہیں، شاگرد کسی کا نہیں، لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، محمد علی جناح کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، دیدار علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، جماعت علی شاہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں یہ میرا ہے، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کہتے ہیں یہ میرا ہے، اور 6 لاکھ مسلمان اس کے جنازے میں پہنچ گئے، سب کہتے ہیں یہ میرا ہے، سب کہتے ہیں یہ۔ اگر یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ میرا غازیوں سے تعلق نہیں، یہ اس دور میں ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا نہیں نہیں میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میرا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء سے زیادہ تو دین کا سمجھ رکھنے والا ہے، اعلیٰ حضرت کو تو زیادہ سمجھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتووں کو زیادہ سمجھتا ہے۔